نون کے بعد اب پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں الیکشن نہ پہلے کبھی ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں، نہ ہوں گے، نہ آگے آنے والے دنوں میں زندگی میں کبھی ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشن دیکھیں گے. اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے، اور اب یہاں تو پتہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ مردے کا ووٹ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ڈلتا بھی ہے، تو اس ملک میں آپ ٹرانسپیرنسی کی تو بات کر نہیں سکتے نا. اور جس کی لاٹھی اس کی بحث ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن جس کے پاس ہے، ڈی سی پولیس جس کے پاس ہے، آر او جس کے پاس ہیں، تو کورٹس کے اندر جن کی پروموشنز ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ جو کرتی آئی ہیں. اور ابھی تو آپ پتہ ہے کہ یہاں ویو چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، ہوا کا رخ دیکھنا چاہیے. تو ڈیموکریٹک سائڈ کے اوپر اور بیوروکریسی کا اگر آپ رخ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ، میں نے آپ کے شو پہ اور بہت سارے اور نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے. دیکھیں میں نے تو بڑی کلیئرٹی سے کہا تھا کہ آئی پی پی، کھٹک، آزاد، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، باپ، سارے جو مل کے ہیں وہ ایک ویو کریں گے. اور پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ نالا اس لیے کہ ان کو سائڈ پہ پھینک دیا ہے نواز شریف صاحب نے، اور پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو یوز بھی کیا، انہوں نے مزے بھی لیے. وہ سمجھ رہے تھے وہ اچھے بچے ہیں، ان کے اے پی کے بھی کھیلا گیا، بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ساؤتھ پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ساؤتھ پنجاب آئی پی پی کے پاس جائے گا. تو اس صورت کے اندر پیپلز پارٹی تو صرف صوبائی حکومت رہ گئی ہے، صوبائی پارٹی ہے، وہ صوبائی رہے گی. سو آپ کو پی ڈی ایم طرز کی اگلی حکومت بھی بنتی دکھائی دے رہی ہے مائنس پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی سندھ میں تو ہوگی، ٹھیک ہے، کچھ سیٹیں آگے بھی پیپلز پارٹی پھر وفاق میں آپ کو اپوزیشن میں بیٹھتی دکھائی دے رہی ہے. یہ تو سارے ایک ہی لڑی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. تو یہ تو ڈرامہ چلتا رہتا ہے. پچھلے پی ڈی ایم میں آپ نے دیکھا ساری پارٹیاں ساتھ ہی پر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. کوئی مسنگ پرسن کا ڈرامہ لے کے آ گیا، کوئی مہاجروں کے حقوق لے کے آ گیا ہے، کوئی روٹا کپڑے مکان کی باتیں کر رہا ہے، کوئی بیانیہ کچھ بنا رہا ہے. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا کیا؟ پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ نے سارے اندر مل کے مزے لیے، ملک کو تباہی کے دہرانے پہ لائے، مہنگائی بڑھائی، کیسز معاف کرائے. اور اس کیسز کے معاف کرانے کے اندر جو سب سے بڑی چیز اچیو کی وہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ان پلیس کر کے سب جگہ سے باہر نکال دیا. تو یہ تو ہم تماشا 65 سال سے دیکھ رہے ہیں، آگے بھی دیکھتے رہیں گے. اسپیکنگ آف کیسز، آپ نے بدامی صاحب کے شو میں سب سے پہلے بتایا تھا کہ ایک نہیں کئی پاسپورٹس ہیں مبینہ طور پر فرح خان اور فرح گوگی کے پاس. آج بھی یہ خبر چلی کہ سیکرٹ فورن پاسپورٹس پہ وہ نہ صرف ٹریول کرتی رہی لیکن مبینہ طور پر السٹ منی بھی لانڈر کرتی رہی ہیں. دیکھیں یہ تو مہر صاحبہ دیکھیں بڑا بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. 5 عورتیں مل کے پوری حکومت پاکستان کی چلا رہی تھیں. 5 عورتیں؟ 5 عورتیں. کون کون 5 عورتیں؟ تو اب آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، اور آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا یہ صحیح نام ہے نہیں. 5 عورتیں. اور چیئرمین صاحب جو تھے وہ اندھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم جا کے بتا بھی 2 عورتیں تو اس کے اندر 5 عورتیں ساری وہ بھی ایک ہی لڑی کا حصہ ہیں. اور نام بتائیے نا. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کسی بھی انسان کا بیک گراؤنڈ، اس کا ماضی، اس کا جھوٹ، اس کا فریب، اس کا کیریکٹر، اس کے جھوٹے سچی باتیں، قرآن، حدیثیں، اور گندگی اور ضلالت پہ مبنی جو چیزیں، اور بے حسی اور بے شرمی جن میں ہو، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ انسان آدمی ہو یا عورت ہو، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اس کو ہمیشہ سامنے رکھ کے آگے فیصلے کرنے چاہیے. تو جس کا ماضی داغدار ہے وہ جھوٹے فریب بے ایمانی کے 3 عورتیں اور کون ہیں دیگر؟ وہ تو آپ کو ڈھونڈنے کا کام ہے نا. آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نہیں بتا دیں. ویسے بتا دیں. نہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑی اور اتنا آپ کو لگ رہا ہے ابھی مزید محنت درکار ہے اس کام کے اوپر؟ میری طرف سے تو آئی ایم آلویز ریڈی. مگر 3 اور عورتیں وہ صوبائی لیول پہ تھیں یا وفاقی لیول پہ تھیں؟ دیکھیے پس پردہ تھیں یا پولیٹیکل آفس ہولڈرز تھے؟ پس پردہ تھی. دیکھیے میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو آج کیس اٹھا ہے فرح صاحبہ کا جو بھی ہے یہ پاسپورٹ کا، یہ تو بدامی صاحب کے شعبے میں نے بتایا انہوں نے انٹریاں کس طرح کی، ایگزٹ کس طرح کی، جھوٹے ٹھپے لگے، کس ملک میں گئے، کہاں سے گئے. تو ہمارا ملک سو رہا تھا. اور یہ بھی تو پوچھیں کہ فرح کو نکالنے والا کون ہے؟ کون تھا؟ وہی تھا جو خاص تھا اور جو جس کے لیے بھاگ دوڑ تھی چیف بنانے کی. یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے نا. یہ سارا ایک نیٹ ورک. آپ کہہ رہے ہیں جن بھوت چیئرمین صاحب، کیڑے خاص، گڈرے کیڑے اور سانپ، ان سب کو ملانے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ایک ساری لڑی کے اندر سارے موجود ہیں. یہ تو کوئی اندھا ہوگا جو کہے گا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. آپ جو کہتے ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد فرح صاحبہ جب ملک سے روانہ ہو گئی تو کیا ایٹ دا ٹاپ لیول پتا تھا کہ یہ جا رہی ہیں؟ ٹاپ لیول پتا تھا. خان صاحب ان کمیونیکیشن تھے، فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ایسے اور بہت سارے کیریکٹر ہیں جو احتساب کے نعرے پہ آئے تھے، احتساب کرنے بیٹھے تھے. ملک سے کیسے نکل گئے، پیسے کہاں چلے گئے، کیسے ٹرانسفر ہو گئے، کیسے پرائیویٹ جہازوں میں گئے، کیسے پاسپورٹس بنے، کیسے سٹیزن شپس آئیں، کس طرح ٹھپے لگے. ایگزٹ کے ٹھپے نہیں تھے، انٹری کے ٹھپے کے دوسرے ملک کے. یہ سب کیا ایسے ہی ہو رہا تھا؟ تو خان صاحب کو بھی معلوم تھا. اور پھر آپ نے کہا کہ جو چیف بننا چاہتا تھا، کیونکہ علیم خان صاحب نے ابھی حال ہی میں جلسے میں بھی کہا ہے کہ جنرل فیض صاحب چیف بننا چاہتے تھے، تو ان کو بھی معلوم تھا 100%. دیکھیں یہ بغیر گٹھ جوڑ کے مشینری اگر آپ کے ساتھ نہ ہو، پرائم منسٹر آپ کے ساتھ نہ ہو، یہ ایسے تباہی چل رہی تھی، ایسے میدان خالی تھا. کسی کے باپ کا راج ہے، ہمیں اور آپ کر سکتے ہیں. باجوہ صاحب کو بھی پتا تھا. دیکھیں میں نے تو جو اسپیسیفک بات کی ہے میں اسی پہ رہوں گا. میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب کا یہ لیول تھا
ان کو بائی پاس کر دیا ہوگا. آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ ایز ویل. بٹ باقی 2 اشخاص جو ہیں ان کی رضامندی اور گو ہیڈ کا آپ کو یقین ہے؟ صرف اس خاتون کے لیے نہیں، باقی بھی جو یہاں سے پیسہ لے کے چلے گئے ہیں، اور جب ابھی بھی جو بین الملک فنڈنگ ہو رہی ہے الگ الگ ناموں سے ہو رہی ہے، جو وکیلوں کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں فیسوں کے اوپر، وہ سب بلیک اینڈ وائٹ ہے. مطلب کسی اندھا ہے جو دیکھ نہیں سکتا اس ملک میں، اور اس ملک میں سارے ہیں اندھے ہی، کیونکہ اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور جسٹ بیکاز کے سب اندھے ہیں. ایک طویل عرصے تک آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے ریورس ریمیٹنسز اور ٹی ٹیز کے ان کے اوپر کیسز بنے، اس کے بعد ان کے بھی اثاثے بتائے گئے عمران خان صاحب کے دور میں کہ 2008 سے 18 تک کتنا سویل کر گئے، ڈسپرپورشنیٹلی سویل کر گئے. فرح خان کے جب اثاثوں کی بات ہوتی ہے کہ خان صاحب کے 3 سالوں میں کتنا ڈسپرپورشنیٹلی سویل کیے ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوئے، یا کتنے اور ڈاکیومنٹس نکلے جن پہ ان کے نام ہیں، ان کی اونرشپ ہیں، دوز ہیونٹ بین ڈکلیئرڈ. یہ ثابت ہو جائے گا کیونکہ وہ تو ثابت نہیں ہوا. دیکھیں اس ملک میں ثابت ہو کے بھی کچھ ثابت ہوتا نہیں ہے، اور ثابت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت حال وقت ضرورت ہم چیزیں بدلتے رہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چاہے وہ ٹی ٹی اسکینڈل ہو، چاہے پاپڑ والے کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ فرح کا ہو یا کسی اور کا اسکینڈل ہو، یہ اسکینڈل تو چلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ ہے. ابھی آپ کا بزدار یہاں موجود ہے، بزدار کو پکڑ لیں اینٹی کرپشن آ کے، ایف آئی بلا کے پوچھے کہ سارا کچھ جو پنجاب میں ہوا ہے اور اس خاتون سمیت خاص سمیت جن جن نے آرڈرز دیے ہیں وہ سب سامنے، وہ تو موجود ہے نا یہاں. یا اس کو بھی اب جانے دے دیں گے؟ پکڑ لیں اس کو. کسی طرح کام ہے انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں، جی آئی ٹی تشکیل کریں. بات آپ گواہ بنا دیں بزدار صاحب کو. کسی کو بھائی میرا تو بہن فرح گوگی کے ریڈ وارنٹس ہوں گے شاید، ان کو لایا جائے گا؟ دیکھیے ریڈ وارنٹس کس ملک کے اندر ہے، وہ ہماری ٹریٹی سائن ہوئی نہیں ہوئی، بڑے کوشچن مارکس ہیں اس کے اندر، اور جو اس ملک سے نکل گیا وہ نکل گیا. اس ملک میں آپ نے دیکھا ڈار صاحب بھی گئے تھے، 5 سال اشتہاری رہے اور آئے، ایک ہی دن میں سب کچھ کیسز معاف ہوئے، سینٹ بحال ہوئی، فائنانس